ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والإحسان، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت و آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، والہ الکرام وابنہ الکریم، وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ رب ذوالجلال جو ہمارا حقیقی پالنہار ہے، جو ہم سب کا حقیقی خالق و مالک ہے، جس نے ہمیں ہست نیست سے ہست میں لایا اور ہمیں وجود بخشا، اور صرف وجود ہی نہیں بلکہ اب تک ہماری سانسوں کا وہی مالک ہے، ہماری موت و حیات جس کے دست قدرت میں ہے، ہمارے رزق کا اپنے اوپر اس نے ذمہ لیا، اور زندگی میں جینے کے تمام اسباب ہمارے لیے مہیا کیے۔ اس خلاق کائنات نے اپنی اس مخلوق انسان کے متعلق قرآن میں یوں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے آدم کی اولاد کو تاج کرامت پہنایا ہے۔ کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کے اولاد کو یعنی انسانوں کو اپنی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت عطا کی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے اس انسانی مخلوق آدم کی اولاد کو خشکیوں کا اور تری کا، سمندروں کا بھی اور زمین کا بھی مالک بنایا ہے۔ انہیں یہاں کے علاقوں کا ہم نے اختیار عطا کیا، اور وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پھر ہم نے اس مخلوق کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا ہے۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کے اندر اللہ نے تمیز رکھی ہے پاک اور ناپاک کو پہچاننے کا، باقی دوسری مخلوقات میں یہ حصہ نہیں آیا۔ یعنی انسان اپنے استعمال کرنے والی چیز کو پہچان سکتا ہے، یا تو چکھ کر کے، یا تو سونگھ کر کے، یا تو پھر چھو کر کے یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ پاک چیز ہے یا ناپاک چیز ہے۔ جانوروں کا یا دوسری مخلوقات کا وہ کردار نہیں ہے کہ انہیں رزق کے متعلق کوئی بھی چیز کھانے کا اختیار دیا گیا ہے، اسی لیے جانوروں کے کھانے میں اور انسانوں کے کھانے میں بہت بڑا فرق ہے۔ آج تک آپ نے کبھی کسی جانور کو پکا کر کھاتے ہوئے دیکھا؟ جو چیز جیسی ملی وہ ہضم کر گئے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھیتی باڑیاں، جنگلات یا دوسرے جانور غذا بنائے ہیں۔ ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کھیتی باڑی، جنگلات اور دوسرے جانوروں کو غذا بنایا، لیکن دونوں کی غذا میں بڑا فرق ہے۔ جانور کھیتیاں چگ جاتا ہے جو چرندہ ہے، اور جو درندہ ہے پھاڑ کھانے والا تو دوسرے جانوروں کو نوچ کر کھا جاتا ہے۔ انسان بھی کھیتیوں کے فصل کو کھاتا ہے اور جانوروں کو بھی کھاتا ہے، لیکن طریقہ الگ ہے۔ کھیت میں اگنے والی فصل کو پہلے صاف کرتا ہے، روٹی بنانی ہو تو چکی میں پیستا ہے، گوندھ کر آٹا، پھر روٹی بنا کر کھاتا ہے۔ یا اگر چاول یا دوسرے اناج کھیتی باڑی سے نکلنے والے کھانا ہو تو اسے بھی صاف ستھرا پکا کر کے کھاتا ہے۔ یا پھر جانوروں کو استعمال گوشت کے لحاظ سے انسان کبھی بھی کسی جانور کو
کاٹ کر نوچ کر اس کی گردن کا خون پی کر شیر بھیڑیے کی طرح نہیں کھاتا، ذبح کرتا ہے، اس کی فاسد چیزوں کو الگ کرتا ہے، پھر اس کے اچھی چیزوں کو حاصل کرتا ہے، پھر اتنا ہی نہیں بلکہ مزاج رکھنے والا انسانیت کا انسان وہ اسے پکا کر کے لذت دے کر پھر اس میں بہت ساری چیزیں ملا کر اپنے استعمال کے لائق بناتا ہے۔ اسی طرح پانی سب کی ضرورت ہے، انسانوں کی بھی جانوروں کی بھی۔ جانور جب بھی پانی پیتے ہیں تو ان کو آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ فلٹر کر کے پیتے ہوں۔ انسان پہچان لیتا ہے میرے استعمال کا پانی کون سا ہے اور میرے لیے مضر اور نقصان دہ پانی کون سا ہے۔ عزیزان گرامی، یہی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو عطا فرمائی، قرآن میں یوں فرماتا ہے کرمنا بنی آدم، ہم نے اپنی مخلوقات میں آدم کی اولاد کو سب سے زیادہ عزت عطا کی ہے، تاج کرامت عطا کیا ہے۔ اب میں اس آیت پر تھوڑی دیر گفتگو کرنے کے بعد آپ کو لے چلتا ہوں۔ یہ انسان اشرف المخلوقات ہے، افضل المخلوقات ہے، اکرم المخلوقات ہے، عزت والی مخلوق ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بھی چنا ہے تو انسانوں کو چنا ہے۔ قرآن میں فرماتا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنات اور انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ روزے کس پر فرض ہیں؟ جانوروں پر نہیں، اللہ نے انسانوں پر فرض کی۔ اپنے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے کسی جانور کو نہیں بلایا، انسان کو بلایا۔ رب تعالیٰ نے مسجدوں میں اپنی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانے کے لیے بلایا ہے، اشرف المخلوقات کو بلایا ہے، انسانوں کو بلایا ہے۔ رب ذوالجلال نے اگر اس کا نام پکارنے کے لیے کسی مؤذن کو اختیار دیا ہے تو وہ انسان ہی ہوتا ہے۔ آج تک کوئی بھی جانور یا پرندہ رب تبارک و تعالیٰ کے نام لے کر یہاں بلاتا نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ تمام مخلوقات اپنی اپنی تسبیح کر رہی ہیں، ساری مخلوقات رب کی حمد بیان کر رہی ہیں، مگر یہ جو طریقہ ہے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک اپنا کلام مقدس نازل فرمایا ہے تو انسانوں کے لیے نازل فرمایا، ہمارے درمیان نازل فرمایا۔ اس کے بعد اللہ کی کیا دوسری مخلوقات نہیں ہیں؟ ساری مخلوقات مولا کی ہیں اور سب اسی سے رزق حاصل کر رہی ہیں۔ اس کے باوجود انسانوں کو کہاں سے کہاں مولا نے عطا کیا۔ سب سے بڑی بات اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے عظیم کوئی چیز ہے اس کی بارگاہ کی تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جو اس کے سب سے پیارے، سب سے آخر اور سب سے دلارے رسول ہیں۔ اس رسول کو بھی اگر دنیا میں بھیجنا تھا تو انسان بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے سب سے محبوب نبی کو فرشتہ بنا دیتا، ملائکہ میں سے پیدا کرتا، جنات میں سے پیدا کرتا، نہیں، اشرف المخلوقات انسانوں میں سے بنایا ہے۔ حد تو یہ ہے میرے عزیزو، یہ جو اللہ نے ہمیں ناک دی ہے، آنکھ دیے ہیں، کان دیے ہیں، یہ جو ہماری شکل ہے، اس شکل کو غور سے دیکھ لینا۔ انسان کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے۔ اب ذرا میں آپ کو بتاؤں، قیامت کا میدان ہے اور وہاں پر حساب کتاب کے بعد جن انسانوں کو دوزخ میں ڈالا جانا ہے، گناہوں کی بنیاد پر جن انسانوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، وہ تو وعید برحق ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ لیکن ذرا آپ کو میں ایک ایسی بات بتاؤں جس پر آپ کو رشک ہونے لگے، مولا نے مجھے کون سی چیز میں پیدا کیا ہے۔ فرمایا حدیث پاک میں کہ یہ جو تمہاری شکل ہے، اس شکل کے ساتھ دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا، اس شکل کے ساتھ نہیں ڈالا جائے گا، جہنمی کی شکل بدل دی جائے گی۔ جہنم میں جانے والے کی شکل یہ انسانی شکل نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے اور وہ کیسی شکل ہوگی؟ جہنم کے عذابات، اللہ اکبر، جس کا تذکرہ، ہلکے عذاب کا حال یہ ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے اس کا بھیجا پک کر ابل رہا ہوگا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے دوزخ کا، ہم جیسے چھوٹے لوگ کہاں برداشت کر پائیں گے۔ تو جہنمی کی شکل بدل دی جائے گی، اتنی کہ زمین پر اگر وہ کھڑے تو اس کا سر آسمان کو لگنے لگے، اس کے کان ہاتھیوں کے برابر، پیٹ اتنا بڑا کہ وہ اٹھا نہ پائے۔ تو ایک جہنمی کی شکل اتنی بڑی ہوگی۔ پوچھا گیا کہ شکل کیوں بدل کر ڈالا جا رہا ہے؟ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور تو دیکھیں، اس لیے انسانی شکل میں نہیں ڈالا جائے گا
کہ یہ شکل میرے محبوب سے ملتی جلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شکل انسانی شکل ہے، حضور کی شکل والا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کا حسن و جمال تو کوئی لا ہی نہیں سکتا، لیکن جو شکل ہے ہماری وہ نبی کی ہے۔ ایک ناک، دو آنکھ اور چہرہ، بال، جس طرح سے اللہ نے اپنے نبی کو پیدا فرمایا انسانی شکل میں، ان تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ اس شکل میں کبھی دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ اب میرے عزیزو، کہاں کہاں مولا تعالیٰ نے ہمیں کس مقام تک ہماری بلندی عطا فرمائی۔ قرآن کی ایک آیت ہماری پوری زندگی کو بتاتی ہے۔ تفسیر میں علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان اگر خود اپنی روزمرہ کی زندگی کے بارے میں بھی سوچ لے کہ دیکھو بکریاں بھی کھاتی ہیں، بھینس بیل بھی کھاتے ہیں، ان کے سامنے چارہ پڑا رہتا ہے، وہ زبان سے چاٹ کر کے کھاتے ہیں، منہ جھکا کر کے کھاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے رزق زندگی میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ بغیر کھائے پیے کون زندہ رہے گا؟ کھانا ہماری زندگی کا جزو لازم ہے، سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، اور یہ سب سے زیادہ ضروری چیز کھانا، اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا۔ کھانے کے سلسلے میں تفسیر میں علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں سارے جانوروں کو ہم نے دیکھا سر جھکا کر کھاتے ہیں، مگر مولا نے انسان کو ایسا رکھا کہ وہ ہاتھ سے اٹھاتا ہے اور اپنے منہ تک لے جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مولا تعالیٰ یہ پسند نہیں فرماتا کہ اس اشرف المخلوقات کی پیشانی کو صرف میرے سامنے جھکنے کے لیے میں نے بنایا ہے، اور اب یہ نہ رزق کے سامنے جھکے نہ کسی اور مال والے کے سامنے جھکے۔ اس رب کریم نے ہماری جبینوں کو اتنا پاک رکھا ہے کہ ہماری زندگی کا جزو لازم سب سے زیادہ ضروری حصہ کھانا ہے، اس کے سامنے بھی جھک کر کھانے سے منع فرمایا، جھک کر کھانے سے منع کیا۔ کیوں؟ اے مخلوقات میں اشرف لوگوں، اے میری مخلوقات میں افضل لوگوں، میں نے صرف تمہیں اپنے لیے بنایا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اپنے لیے بنایا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسان تو بنایا، اور اس کے بعد ہمیں سب سے بڑی جو نعمت عطا کی، صرف انسان ہی نہیں امت محمدیہ میں بنایا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا۔ یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اب فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ رب کی دی ہوئی ان تمام نعمتوں کو وہ اپنے ہاتھ سے ضائع کر دیتا ہے، اپنے ہاتھ سے برباد کر دیتا ہے، اور اسے مولا نے اشرف بنایا تھا، اور وہ دنیا میں سب سے رذیل اور ذلیل بن کر کے جینے لگتا ہے۔ جب مولا تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں اور اس کے انعامات کو وہ دیکھ کر بھی منہ موڑ لیتا ہے، تو پھر ایسی زندگی گزارتا ہے کہ وہ پھر انسانوں میں بھی اس کا شمار کیا، جانوروں میں بھی شمار نہیں ہوگا، جانوروں میں بھی شمار نہیں ہوگا۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے انسان گر جاتا ہے؟ اشرف المخلوقات میں اس کا نام لینا بھی بہت عیب کی بات ہے۔ جانور ہر دن ایسے انسانوں پر لعنت کرتے ہیں جن کو اللہ نے عقل عطا کی اور وہ رب کی عبادت نہیں کرتے، حتیٰ کہ ہمارے قریب سے گزرنے والے کتے بلیاں ہم پر لعنت کر کے جاتے ہیں، تف ہے تیرے اوپر، تجھے تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اور تو اس کے گھر بھی نہیں جاتا، تجھے اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا اور تو بارگاہ رب العزت میں جھکنے کو شرم محسوس کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان جانوروں کی زبان ہم نہیں سنتے، وہ ہمیں روز بول کر جاتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا وہ کسان جو جوتتا ہے بیلوں کو لے کر، کام تو اس کا کرتے ہیں، مگر وہ بے نمازی ہو یا اللہ کی عبادت کا اسے شغف نہ ہو تو وہ بیل بھی اس کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کرتا۔ اے رب قدیر، یہ لعنت والے انسان سے مجھے آزاد فرما دے، ایسے انسان کی غلامی سے مجھے آزاد کرتے۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں یہ بھی ملتا ہے کہ چاول جب یا دانے اناج کھیتیوں میں اگتے ہیں، بالیوں میں بھی آتے ہیں، فصل کٹنے سے پہلے ہی وہ دانے دعا کرتے ہیں کہ رب قدیر ہمیں اس منہ کا لقمہ بنا جو تیرے سجدوں سے آشنا ہے، جو تیرے دربار میں جھکتا ہے، اس منہ کا ہمیں لقمہ بنا۔
اور جو تیرے دربار سے دور ہو اس کے زبان کے قریب جانے سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ یہ دنیا کا اناج دو